الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کیا ہے، پس ہے کوئی یاد کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک روایت آتی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت بخشتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، پس تیری آخر منزل وہی ہوگی جہاں پر آپ کی آخری آیت ہوگی، یعنی قرآن پاک ختم ہوگا، آپ کی منزل وہی ہوگی۔ اور ایک روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ماہر کا حال ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا اس سے ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف۔ اب یہ 3 حرف ہیں تو آپ کو 3 حرفوں میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک نیکی 10 کے برابر، اور 10 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں تو 30 آتا ہے، تو 30 نیکیاں آپ کو اس میں ملیں گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن ہو، قرآن پر ایمان لایا جائے، یعنی قرآن کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس کتاب میں جو بھی فرمایا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لائے۔ کیونکہ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ لکھی ہوئی آئی ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، یعنی جو کچھ اللہ بولے ہیں، اللہ نے تکلم فرمایا ہے، وہ کلام خدا قرآن ہے۔ یعنی ایک قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں رہی ہیں، بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے کہ میں خود ہی اس کی حفاظت کروں گا، اور اللہ رب العزت کی حفاظت فرما رہے ہیں، کبھی کس کے ذریعے سے کبھی کس کے ذریعے سے۔ وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ جس سے کام لے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک کفر نباشت ان کو شہید کیا ہے کہ ان کی تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے پاس یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور ان کو کہا
کہ آپ قرآن مجید میں جو یہ اعراب لگا رہے ہیں، زبر زیر پیش کا یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا بھی ایک کام کر دیجئے۔ تو حجاج نے پوچھا کہ آپ کا کون سا کام ہے؟ تو ان یہودیوں نے ان کو فرمایا کہ سورۃ الکاف میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بستی میں انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے 16ویں پارے کے سٹارٹ میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اعراب لگا رہے ہیں تو فَأَبَوْا، یہ باغ کا جو نقطہ ہے اس کو اوپر کر لیں اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بڑھا دیں، فَأَتَوْا بن جائے گا۔ تو فَأَتَوْا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کھانا دیا ہے۔ تو رہتی دنیا تک ہمارے آباء و اجداد کی عزت بن جائے گی، ورنہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہمارے آباء و اجداد کی قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے ان کو فرمایا کہ آپ بیٹھیں میرے مہمان خانے میں اور میں آپ کا اکرام کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف گئے اور اپنی تلوار اٹھا کر لائے، اور تلوار اٹھا کر لانے کے بعد اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں ظالم بادشاہ ہوں، بہت ظلم کیے ہیں میں نے، لیکن اس کلام کا حفاظت کا ذمہ آپ نے لیا ہے، لہٰذا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جس میں اس کلام میں تبدیلی آ جائے۔ لہٰذا اس نے تلوار اٹھائی اور ان تمام کے گردنوں کو اڑا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس سے بھی دین کا کام لیں وہ اللہ رب العزت کی ہی منشا ہے اور اس کی مرضی ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرات کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسری کتابیں تورات، زبور اور انجیل جیسے وکلاء کے کتابیں ہوتی ہیں وہ الماریوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، جب ضرورت پڑی تو اٹھا لیا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہر روز پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کو سمجھنے والی اور اس سے اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ اخذ کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اپنے محبوب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا کون سا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام تبلیغ ہے، تیرا کام بھی تبلیغ ہے، میرا کام قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، آپ کا کام بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے ایمان لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی قرآن کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اور ہمارے اکابرین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہر روز رات میں قرآن کریم کا ایک ختم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جتنی دیر میں ان کی بچی کھانا تیار کرتی اتنی دیر میں وہ 15 پارے تلاوت کر لیتے۔ اور امام احمد بن حنبل کے متعلق آتا ہے کہ دن اور رات میں 300 رکعات پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہیں کہ انہوں نے کیسے قرآن کے اوپر عمل کیا اور اس کو پڑھا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان میں دو ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آج کل کے دور میں ہمارے اکابرین میں سے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی کوٹری کے اندر بیٹھ کر قرآن کو زبانی یاد کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے مولانا مسعود اظہر صاحب انڈیا کی جیل میں 1 ماہ میں قرآن کو مکمل کیا ہے۔ مولانا محمد اعظم طارق جیل میں یومیہ 1 دن میں پورا قرآن مجید بھی پڑھتے اور اس کے علاوہ 10 پارے اور بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی ہوئی تھی، تو یہ قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا۔ آج بھی ہم قرآن کے ساتھ لگا لیں، یاری لگا لیں، اور قرآن والوں کے ساتھ یاری لگا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ فہم قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ عمل بالقرآن ہو، قرآن جیسا عمل ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ اس کی قولی باتیں ہوں، باتیں تو بہت ہو لیکن عمل سے خالی ہو، لیکن عمل بالقرآن ہو، قرآن کے اوپر اس کا عمل ہو۔ آج ہم قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، قرآن کو مان کر کفار کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کو مان کر علماء، اولیاء، صلحاء سے دشمنی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور قرآن کریم کا پانچواں حق یہ ہے کہ اشاعت ہو، اس کی تبلیغ ہو۔ اس کے لیے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس کی تبلیغ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قدمی تبلیغ، چل کر تبلیغ کرنا، جیسے جماعتوں کا آنا جانا یا علماء و مبلغین دوسروں کے پاس جا کر دین پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، قولی تبلیغ، تلاوت کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے عمل پر ابھارنا یا معنی مطالب بتا کر تبلیغ کرنا۔ تیسری کلمی تبلیغ ہے، تحریر یعنی خط و کتابت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ حجت الوداع لکھوا کر ابو شاہ کو بھجوایا تھا۔ ہمارے اکابر کی تصنیف یہ کلمی تبلیغ ہے۔ اور آخر میں قلبی تبلیغ ہے، دل کی توجہ سے کسی کو دین کی طرف بلانا۔ اور آخری جو ہے قلبی تبلیغ، آج کے معاشرے کے اندر اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے اکابرین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی کوئی عالم دین مدرسے سے فارغ ہوتا تو وہ کسی شیخ کا تربیت یافتہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے اکابرین کو دیکھیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی تھی، پھر جا کر اللہ رب العزت ان کو رنگ لاتا تھا۔ اور آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر، اللہ اللہ کرنے والوں پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اکابرین کی زندگیوں کو اٹھائیں تو جو کام خانقاہوں والوں نے کیا ہے اتنا کام کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر مجمع کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو آخری ہے قلبی تبلیغ، اس پر بھی توجہ دیں اور قرآن کی اشاعت بھی کریں۔ محمود غزنوی کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ 50 طلباء تھے قرآن پاک سیکھنے والے، تو کافروں کے گھروں کے اندر لائٹنگ کا سسٹم ہوتا تھا تو وہ لائٹ استعمال کرتے تھے، اور جب یہ دیکھتے کہ سارے سو گئے ہیں تو ان کے دروازوں کے سوراخوں سے جو روشنی نکلتی اس کے اوپر اس روشنی سے یہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا اور اپنے ساتھ والے غلام کو کہا کہ جاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، پوچھ کر آئیں۔ پوچھا تو ایک 7 سال کا نوجوان چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، محمود غزنوی کے بارے میں ہم شکایت کریں گے کہ کافروں کے گھروں کے اندر لائٹنگ کا سسٹم ہے، ہمیں قرآن جو ہم مہمانان رسول ہیں
ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جا کر محمود غزنوی کو بتایا۔ محمود غزنوی رونے لگے اور جو اس کے پاس شاہی لائٹ تھی اس کو کہا کہ یہ جا کر ان بچوں کو دے دو اور ان سے کہو کہ آج کی رات یہ گزارا کر لو اس شاہی لائٹ کے ساتھ، پھر جب کل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں تمہارے لیے بندوبست کر دوں گا۔ تو وہ اس شاہی لائٹ کے ذریعے سے پڑھنے لگے۔ اس 7 سال کے بچے نے جب قرآن پاک کو سب ساتھیوں نے ختم کر لیا، مکمل کر لیا، سبق کو یاد کر لیا، تو پھر اس 7 سال کے بچے نے کہا کہ چلو آج ہم اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ شاہی لائٹ دی ہے، بادشاہی لائٹ ہے۔ اس نے دعا کی، یا باری تعالیٰ جس نے ہمارا یہ اکرام کیا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی والے کا زیارت اور دیدار نصیب کر دے۔ ادھر محمود غزنوی اپنی اللہ کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ ان کو لائٹنگ کا سسٹم میسر نہیں ہے۔ ادھر سے جیسے ہی سجدے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اس کا سارا جسم معطر ہو گیا ہے۔ پھر حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ نے میرے مہمانوں کے لیے شاہی لائٹ کا وہ بندوبست کیا ہے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور اس وجہ سے آپ کو میری زیارت ہوئی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے دور کے اندر علماء کو، مولویوں کو، دینداروں کو ترچھی نظر سے، غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مانگنے والے ہوتے ہیں، باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے اور ہم سب نے علم والوں کی قدر نہیں کی ہے۔ آپ نے سن 2020 میں دیکھا ہوگا کہ کتنے جید علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھیجیں گے، قیامت سے پہلے بھیجیں گے، اور قرآن پاک کے جتنے بھی نقوش ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ قرآن پاک کے صرف خالی پیج بچ جائیں گے۔ اس لیے علم والے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں علم والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے مولویوں کی، طلباء کی اور دینداروں کے لیے اپنے دل میں اس نے بغض رکھا، نفرت رکھی، تو جب اس کی موت آئے گی تو کلمے کے اوپر اس کی موت نہیں آئے گی بلکہ کفر کی حالت میں ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، اور علماء، طلباء جتنے بھی ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک ان کی قدر ہوتی رہی تو سارے لوگ جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی مدد و نصرت کرتے رہتے تھے، تو عروج ہی عروج تھا۔ جب لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور آج یہود و نصارہ کی سازش یہی ہے کہ ہمیں مسجد، مدرسہ جو ہمارے قلعے ہیں ان سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ ان کی یہ محنت ہے اور کوشش ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ اور مولوی سے دور رہیں۔ جب یہ ان سے دور رہیں گے تو ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء کرام جو ہمیں یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، ان کی باتوں کو مان کر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کیا ہے تو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے کہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، لیکن آج کل کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، پھر بھی ہم مسجد میں اب جانا چاہتے ہیں، حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہو گیا، پابندی لگا دی گئی ہے
اللہ یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہمارے اعمال جیسے اوپر جاتے ہیں اوپر سے ایسے ہی فیصلے آتے ہیں، اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ حرمین شریفین پر پابندی لگا دی گئی ہے اور مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں تو تم دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے عبادات کو بجا لائیں، اور خصوصی توبہ یہ کریں کہ جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کی غیبت کی ہے یا ان کے خلاف سازش کی ہے، ان سے خصوصی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علماء کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اللہ پاک ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ قائم اور دائم رکھے، اللہ پاک ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔